بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے کہ ماں باپ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور ماں باپ کا اسلام کے اندر کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور ماں باپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ماں باپ کی خدمت کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے اولاد ہوگی ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو۔ قرآن کے بعد پھر حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ اگر ماں باپ کے دل کو خوش رکھو گے جنت میں جاؤ گے، اگر ماں باپ کے دل کو دکھاؤ گے، ان کو ناراض کرو گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو آدمی کے لیے جنت اور دوزخ اس کے ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ کو خوش رکھا تو جنتی ہے، ماں باپ کو ناراض کیا تو دوزخی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، بنی اسرائیل سورہ بقرہ کے اندر، جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو بولتے ہیں، اور اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ ہے، اس لیے سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورہ بقرہ، گائے کے واقعے والی سورت۔ اور بہت عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے، بہت مطیع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اس بچے کو دنیا میں اتنی دولت دیتا ہے کہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ غربت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ پاک اس بچے کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اور اس پر رزق کے دروازے اور رزق کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ اس کا واقعہ یوں ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ بھتیجے نے مال کی لالچ میں آ کر کے اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور قتل کر کے کسی دوسرے محلے میں ان کے قلعے کے دروازے پر اپنے چچا کی لاش کو ڈال کے آ گیا۔ صبح کو شور مچانے لگا، میرے چچا کا تم لوگوں نے قتل کیا ہے، مجھے میرے چچا کا بدلہ چاہیے، عوض چاہیے۔ سب لوگوں نے انکار کر دیا، بھئی ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ ہوتے ہوتے بات پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو اس وقت کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ میری قوم میں یہ قتل ہو گیا ہے، اب آپ ہی اس کا قتل کرنے والا کون ہے، قاتل، اس کا پتہ بتائیے۔ اللہ نے حکم دیا، ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہو ایک گائے خریدیں، گائے کو ذبح کریں، گائے کے اگلے والے بازو کو کاٹ کر کے اس مردے کو لگائیں، یہ مردہ خود اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے تمہیں بتلائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ جو گائے خریدنے جائیں گے بنی اسرائیل کے لوگ، اس میں اس بچے کی قسمت چمکے گی جو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، بہت زیادہ کوئی بھی کام وہ ماں باپ کو پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو اپنے باپ سے پوچھتا، اپنی ماں سے پوچھتا۔ یہ بالکل بچپن کی عمر میں چھوٹا سا تھا، اور اس کا باپ مر گیا۔ جب باپ مر گیا نا، تو باپ نے دیکھا کہ میں تو مر رہا ہوں، میرا بچہ بالکل چھوٹا ہے، تو اس کے باپ کے پاس ایک بہت خوبصورت گائے کی بچڑی تھی۔ اس ٹائم بالکل چھوٹی تھی وہ بچڑی۔ یہ نیک آدمی تھا، یہ جنگل میں گیا اور بچڑی کو ایک جگہ پر چھوڑا اور اللہ کے حضور دعا مانگی، یا اللہ میرا بچہ تو بالکل چھوٹا ہے اور میں بوڑھا ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ بچڑی میں تیری امانت میں دیتا ہوں، میرا بچہ جب بالغ ہو جائے
تو میری یہ بچڑی میرے بچے تک پہنچا دینا۔ پھر یہ آدمی مر گیا۔ یہ بچڑی بھی ہوتے ہوتے جوان ہو گئی، اور ادھر سے یہ بچہ بھی جوان ہوا، اور ادھر یہ قتل کا واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے اندر۔ جب قتل کا واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل میں، ادھر یہ بچڑی بھی جوان ہو گئی تھی اور یہ بچہ بھی جوان ہو گیا تھا۔ تو اس بچے کی ماں جو نیک عورت تھی، اور یہ بچہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، اس بچے نے اپنے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا، دوسرا حصہ یہ نیند پوری کرتا، اور تیسرے حصے میں اٹھ کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتا۔ اور دن کے وقت میں وہ بازار میں جا کر کے، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچتا۔ اس سے جتنی اس کی کمائی ہوتی تھی، اس کمائی کے بھی اس نے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کر دیتا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا، اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ اس طریقے سے یہ بچہ نیکی کی اور اپنے ماں کی فرما برداری کی زندگی گزار رہا تھا۔ ادھر سے یہ بنی اسرائیل کے لوگ جن کا قتل ہوا تھا، یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو جیسی گائے ان کو بتلائی گئی تھی ویسی گائے ان کو مل نہیں رہی تھی، اور وہ گائے اس بچے کے پاس ہی تھی، ایک کے پاس، اور کہیں تھی ہی نہیں۔ یہ لوگ گائے کو ڈھونڈتے 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 اس بچے کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جوان ہو گیا تھا۔ اب اس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا، فلاں جنگل کے اندر تیرا باپ تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ کر گیا ہے، اس جنگل میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ میرا باپ جو میرے لیے بچڑی چھوڑ کر گیا ہے وہ بچڑی مجھے لوٹا دے۔ یہ بچہ گیا وہاں جنگل میں، وہاں جا کے اس نے دعا مانگی، یا اللہ میرا باپ جو میرے لیے بچڑی چھوڑ کر گیا ہے مجھے لوٹا دے۔ اب یہ بچڑی جوان گائے ہو چکی تھی، یہ چل کر کے اس بچے کے پاس آئی۔ بچے نے اس بچڑی کو پکڑا، اس میں رسی ڈالی، اس کو کھینچ کے گھر لے آیا، اور پھر ماں نے کہا کہ بیٹا اب تم اس گائے کو لے جاؤ اور بازار کے اندر بیچ کر آؤ، اور اس کو 3 دینار میں بیچنا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ ماں نے کہا بیٹا 3 دینار میں بیچنا۔ یہ بچہ گائے کو لے کر بازار گیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا بچے کا امتحان لینے کے لیے کہ ماں کی بات مانتا ہے یا ماں کی بات نہیں مانتا ہے۔ امتحان لیتے اس بچے کا۔ فرشتے نے انسان کی شکل بنائی، اور انسان کی شکل بنا کر کے فرشتے نے آ کر بچے سے کہا کہ مجھے یہ گائے چاہیے، کیا قیمت ہے؟ تو بچہ کہنے لگا اس کی قیمت 3 دینار ہے۔ تو فرشتے کہنے لگا 3 نہیں، میں 6 دینار دوں گا۔ بچہ کہنے لگا میں 6 دینار نہیں لوں گا، میری ماں نے مجھے 3 دینار کا ہی کہا ہے، میں تو 3 دینار ہی لوں گا۔ میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، اس نے اگر اجازت دے دی تو میں 6 دینار میں دے دوں گا، تو 6 دینار لے لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا نہیں، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، دینے والا میں ہوں نا، میں خوشی سے تمہیں 6 دینار دے رہا ہوں، لے لو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میری ماں نے مجھے 3 دینار کا کہا، میں ماں کی بات نہیں ٹال سکتا ہوں، میں اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا ہوں، میں تو 3 دینار میں ہی لوں گا، بس بیچوں گا، اس سے کم زیادہ میں نہیں بیچوں گا، اور بیچوں گا پھر ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ یہ بچہ واپس آیا اپنی ماں کے پاس اور کہنے لگا امی جان، بازار میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ مجھ سے یہ گائے خرید رہا ہے، اور بہت مہنگی خرید رہا ہے، 6 دینار میں۔ ماں اس کی بہت سمجھدار نیک تھی، وہ سمجھ گئی اللہ نے کسی فرشتے کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا تو نے کیا اس کو جواب دیا؟ کہنے لگا میں نے جواب دیا کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کروں گا، اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا پھر تمہیں دوں گا۔ تو کہا کہ اگلی بار تم جاؤ تو کہنا ہاں بھائی 6 دینار میں دے دوں گا، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آیا ہوں۔ یہ لڑکا پھر گائے کو لے کر بازار میں گیا، وہ فرشتہ پھر دوبارہ آیا، وہ کہنے لگا اب میں 6 دینار میں نہیں، اس کو 12 دینار میں لوں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں، 12 دینار میں نہیں دوں گا، میرے کو جتنا ماں نے کہا ہے اتنے میں ہی دوں گا، 6 میں لینی ہے تو لے لو ورنہ زیادہ میں نہیں دوں گا میں۔ فرشتہ کہنے لگا ایسا کیوں کر رہا بھائی، تجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا زیادہ پیسوں کا نہیں، میں اپنی ماں کے حکم کا تابع ہوں، مجھے اپنی ماں نے جو کہا ہے بس وہی کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا اس کو 6 دینار میں بیچنا ہے تو میں اب 6 سے زیادہ میں نہیں بیچوں گا، نہ کم میں بیچوں گا، پوری 6 میں۔ پھر یہ بچہ اس گائے کو لے کر کے
گیا وہاں پر بازار میں، وہ فرشتہ وہی کھڑا تھا، اس کو پھر کہا، تو فرشتے نے کہا کہ میں تجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، تجھے یہ گائے اتنی قیمت میں بیچنی ہے کہ جتنی اس کی جو کھال ہے، پوری کھال کو کوئی سونے کی بھر کے دے، اتنے کی تیری یہ گائے، اس سے کم بیچنا مت، یہ میری نصیحت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ واپس آیا، اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے تو اس نے نصیحت کی ہے کہ تیری گائے بہت قیمتی ہے، اس وقت دنیا میں ایسی دوسری کوئی گائے ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی گائے ایسی ہے جس کی قیمت ہے، خود اس کی گائے کی جو کھال ہے اس کو سونے سے بھرے، اتنی قیمت ہے اس کی، اس سے کم میں مت بیچنا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ تھا جو تیری مدد کے لیے آیا تھا، اب ایسا ہی کرنا ہے تجھے، کوئی بھی خریدار آئے اس سے کہہ دینا بھائی میری گائے کی قیمت اس کی کھال بھر کر کے سونا ہے، دے سکتے ہو تو لے لو ورنہ چلے جاؤ، میں نہیں بیچوں گا اس سے کم میں۔ اب وہ بنی اسرائیل کے لوگ پھرتے 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 اس بچے کے پاس پہنچے اور بچے سے کہنے لگے بھائی یہ جو تیری گائے ہے نا یہ ہمیں چاہیے۔ بچے نے کہا اس کی قیمت ہے، اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دو، اتنی لے سکتے ہو تو بات کرو ورنہ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یار اتنی مہنگی کیوں کر رہے ہو، تھوڑی سستی کر دو، ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، ہم مجبوراً گائے لے رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں بھائی میری گائے کی قیمت یہی ہے، تمہیں سمجھ میں آئے تو لے لو ورنہ چلے جاؤ، مجھے بیچنی نہیں ہے، کوئی اور خریدار آئے گا خرید کے جائے گا، میری گائے کی قیمت ہے گائے کی کھال کو سونے سے بھر کر دو، اس سے کم میں نہیں دوں گا، میری ماں کی مجھے یہی نصیحت ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ موسیٰ تم ہماری سفارش کرو، وہ بچہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑے 2 منٹ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی بچے کی جو گائے ہے اس کی قیمت وہی ہے، تمہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو لے لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، دوسری جگہ ڈھونڈ لو۔ انہوں نے مجبوراً اس گائے کو اتنی قیمت میں خریدا، اس گائے کی جو کھال تھی اس کو سونا بھر کر کے دینا پڑی ان کو، بچے کو۔ تو یہ بچے کو جو اتنی قیمت ملی ہے، کھال بھر کر کے جو سونا ملا ہے، یہ کس کے بدلے ملا بھائی؟ ماں کی حکم کی فرما برداری میں۔ تو ماں باپ اتنی عظیم نعمت ہے، جو بچے اپنے ماں باپ کے حکم پر چلتے ہیں، کہنے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی ایسے راستے کھولتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس ایسا غیبی نظام سے رزق آتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے کوئی اسباب نظر نہ آتے ہو، لیکن اللہ ان کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پریشان اور دکھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔